قبول نہ کرے تو بھی تم ان سے لڑائی جھگڑا مت کرو، اس لیے کہ ہم لوگ لڑائی جھگڑے والے لوگ نہیں ہیں۔ ان سے صلح کر دو اور ان سے یوں کہو کہ سالانہ جزیہ ادا کر کے اور تم ہماری رعیت بن جاؤ، ہم تمہاری حفاظت کریں گے۔ اور رعیت بننے کے اندر یہ بات تھی کہ یہ ایمان والے وہاں پر جا کر اپنے مکان بناتے تھے، کاروبار کرتے تھے، تو وہ جو رعیت تھی ان کے سامنے ان کی پاک زندگی آتی تھی، ان کی معاشرت، ان کے معاملات، ان کی لین دین، ان کی عبادت، ان کے اخلاق، یہ سارے اپنی آنکھوں سے وہ لوگ دیکھتے تھے اور دیکھ کر اتنے مانوس ہوتے تھے کہ قومیں کی قومیں اور علاقے کے علاقے ایمان کے اوپر آ گئے جب انہوں نے ان ایمان والوں کی اسلامی معاشرت کو جب اپنی آنکھوں سے دیکھا تو جوک در جوک ایمان کی طرف آ گئے، کیونکہ ان سے کہہ دیا گیا تھا کہ ہم تمہارے گرجا نہیں توڑیں گے، ہم تمہارے پادریوں کو نہیں ماریں گے، ہم تمہاری عورتوں پر ہاتھ نہیں ڈالیں گے، ہم تمہیں ستائیں گے نہیں، بلکہ ہم تمہارے ساتھ جتنی ہمارے سے مہربانی ہو سکے گی وہ مہربانی ہم تم پر کریں گے۔ مجھے ایک قصہ یاد آیا، ہمس والے یہ جزیہ دیتے تھے، ان کی حفاظت کے واسطے کچھ آدمی مقرر تھے، لیکن دور فاروقی میں دین کے دو بڑے بڑے تقاضے آ گئے، ایک طرف روم کا تقاضا، ایک طرف فارس کا تقاضا، آدمی بہت وہاں بھیجنے پڑے، تو ان ہمس والوں کو سنبھالنے کے لیے اور ان کی حفاظت کرنے کے لیے جو لشکر رکھا گیا تھا اس کو بھی بھیجنا پڑا۔ تو حضرت عمر کا خط پہنچا، حضرت ابو عبیدہ سے یوں کہا کہ جب ہم ہمس والے یہود و نصارہ کی حفاظت نہیں کر سکتے تو ان کا جتنا جزیہ لیا ہے وہ انہیں واپس کر دو۔ حضرت ابو عبیدہ واپس کرنے کے لیے گئے کہ بھائی دیکھو اب یہ جزیہ تمہارا واپس، اب ہم تمہاری حفاظت نہیں کر سکیں گے، اب تم خود مختار ہو، اپنا ہی کسی کو بڑا بنا لو، ہم جا رہے۔ تو کتابوں کے اندر یہ بات کھلم کھلا لکھی ہوئی ہے کہ جب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ وہاں سے نکلے ہیں تو وہ سارے کے سارے ہمس والے یہود و نصارہ ہچکیاں مار مار کر روئے، ان کی عورتیں روئی، ان کے بچے روئے، ان کے بڑے روئے، اور انہوں نے یوں کہا کہ تم لوگوں کے آنے سے پہلے ہم لوگوں کے اندر ہی سے کسی کو بڑا بناتے تھے، ہم وہ جس کو بھی بڑا بناتے تھے اس میں اور چھوٹوں میں آپس میں خوب لڑائیاں ہوتی تھی، قتل و غارت ہوتی تھی اور نہ معلوم کتنی کتنی الجھنیں پیدا ہوتی تھی۔ جب سے تم لوگ آئے ہو بڑا امن و امان رہا، ہماری عورتیں محفوظ، ہمارے بچے محفوظ، ہمارے کاروبار محفوظ، ہمارے گھر محفوظ اور خود ہمارے عبادت خانے بھی محفوظ۔ حیرت انگیز طریقے پر ہم امن میں آ گئے، لیکن آج تم ہم کو چھوڑ کر جا رہے ہو اور پھر ہمنے کا کوئی آدمی بڑا بنے گا تو جو پہلے کیا تھا وہی کرے گا اور ہم پھر پریشان ہوں گے۔ یہ زندگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رعیت کے ساتھ کیسے گزار دی یہ سکھائی تھی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو باتیں بتاتے تھے، یا تو کلمے کی دعوت دو اور انہیں بتاؤ کہ میرے مجمع میں جو زندگی ہے ویسی تمہاری بنے، نہ مانے تو ان سے صلح کرو۔ یہ صلح کرنا جو ہے یہ بھی ایک قسم کا دعوت ہی ہے، عملی طور پر ہے اور تفصیلی طور پر ہے۔ اب اگر وہ نہ مانے تو پھر یہ اجازت تھی کہ پھر ان سے جہاد کیا جائے اور قتال کیا جائے، لیکن اس کے اندر آسمانی اللہ کی غیبی مددیں ایسی آتی تھی کہ جتنے بگڑے ہوئے اہل باطل تھے ان کے اوپر سہم سوار تھا، اور وہ یوں کہتے تھے کہ بھائی ان لوگوں کا ڈیفینس کا کوئی خرچہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ لوگ لڑائی جھگڑے والے لوگ نہیں ہیں، یہ لوگ تو فائر بریگیڈ کی موٹر کی طرح سے ہیں۔ فائر بریگیڈ کی موٹر کا کام آگ میں سے لوگوں کو نکال کر
باہر کر دینا، تو یہ لوگ جہنم کی آگ سے نکال کر اور جنت کے باغ میں نکالنے والے لوگ ہیں۔ جیسے فائر بریگیڈ کی موٹر کی آواز ساری آوازوں سے الگ ہوتی ہے، اسی طرح ان کی آواز دوسری آوازوں سے بالکل الگ ہوتی ہے۔ دوسری آوازیں کچھ اور ہیں اور ان کی آواز یہ ہے کہ کرتا دھرتا اللہ کی ذات ہے۔ جو اللہ کی بات کو مانے گا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر مانے گا اور آخرت کے فکر کے ساتھ مانے گا تو دنیا اور آخرت میں اللہ پاک اسے چمکائیں گے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ فائر بریگیڈ والے ہیں، لیکن فائر بریگیڈ کی موٹر جب چلتی ہے سب پبلک الگ ہو جاتی ہے، موٹریں الگ ہو جاتی ہے، لیکن 8-10 آدمی سدھی سامنے آ جانے تو یہ موٹر ان کے اوپر چلا دے گا کہ بھلے یہ 8-10 آدمی مر جائیں، لیکن وہ لاکھوں آدمی جو آگ میں جل رہے ہیں وہ بچ جائیں۔ تو بہت مجبوری کے درجے میں یہ لوگ کام کرتے ہیں۔ آسمان سے پھر ان کے لیے اللہ کی مدد آتی ہے، اور ایسی غیبی مدد اللہ کی آتی ہے کہ جو حیرت میں ڈالنے والی، سب کے اوپر اس کا اثر پڑا، یہاں تک کہ کسرائے فارس پر بھی اس کا اثر پڑا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہزاروں کے مجمع کے ساتھ ہے، درمیان میں دریائے دجلہ ہے، اور اخیر میں جا کر وہاں پر کسرائے فارس ہے، اور سینکڑوں لاکھوں کی تعداد میں وہاں پر فارسی موجود ہیں۔ ان کو یہ ڈر لگا کہ اگر یہ لوگ آ گئے تو ان کے ساتھ اللہ کی آسمانی مدد ہوگی تو ہماری طاقت اور ہماری دھن دولت کچھ نہیں کر سکے گی۔ انہوں نے کشتیاں ہٹا دی، انہوں نے پل ہٹا دیے۔ یہاں پر حضرت سعد بن ابی وقاص کے ساتھیوں نے دیکھا کہ دریائے دجلہ ہے بہت گہرا، پل اور کشتیاں نہیں ہے، لیکن ان کی زبانوں میں جو بات آئی، ان کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ اللہ کی قدرت کے مقابلے میں شیر اور چونٹی یہ دونوں برابر ہیں۔ اگر اللہ مارنے پر آئے تو چونٹی سے مار سکتا ہے، اور اگر اللہ بچانے پر آئے تو شیر سے بھی بچا سکتا ہے۔ دجلہ اور قطرہ یہ دونوں برابر ہیں، اگر اللہ مارنے پر آئے تو قطرے سے مار سکتا ہے، اور اللہ اگر بچانے پر آئے تو دجلہ بھی نہیں مار سکتا۔ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، ساری دنیا کی طاقتیں اللہ کی طاقت کے مقابلے میں کچھ نہیں کر سکتی۔ حضرت جبریل بہت بڑے مقرب فرشتے، اور چونٹی ایک بے حیثیت جانور ہے، لیکن خدا کی قدرت کے مقابلے میں حضرت جبریل بھی حرکت نہیں کر سکتے اور چونٹی بھی حرکت نہیں کر سکتی۔ صحابہ کی زبان پر یہ بات آئی کہ یہ قطرہ ہم کو روکے گا، یہ قطرہ ہم کو روکے گا۔ دجلہ کو قطرہ کہا اور ڈال دیے گھوڑے اللہ کے بھروسے پر۔ ہزاروں کا مجمع اس کے اندر چلا اور لاکھوں نے دیکھا۔ تاریخ کے لکھنے والے اسے مٹا نہیں سکتے، وہ سارے کے سارے حیرت میں رہ گئے کہ دیکھو ان کے ساتھ خدا کی کیسی غیبی مدد ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ کسرا جو تھا یہ ہارا، اس کا جو مال غنیمت تھا وہ سارا حضرت سعد بن ابی وقاص نے اس کی فہرست بنائی، حضرت عمر پر بھیجی۔ حضرت عمر نے وہ لسٹ دیکھی تو حضرت عمر نے یوں فرمایا حضرت سعد سے کہ اس کے اندر کچھ بھول معلوم ہوتی ہے۔ حضرت سعد تعجب میں پڑ گئے، دیکھا ادھر ادھر تو کسرا کے جو کنگن تھے وہ ایک کہیں کونے میں پڑے ہوئے تھے، اسے نکالا اور نکال کر لسٹ کے اندر اسے داخل کر دیا، فہرست میں اسے داخل کر دیا۔ کسرا کے کنگن دکھائی نہیں دے رہے، اتنے بے حیثیت۔ ایک قصہ مجھے یاد آیا، ایک دیہاتی صحابی تھے، ان کے سامنے کسرا کا تاج آیا تو انہوں نے کسرا کے تاج کو لات ماری۔ تو ایک شہری صحابی تھے، وہ یہ سمجھے کہ کسرا کے تاج کو جو لات ماری ہے یہ بیچارہ دیہات کا رہنے والا ہے، جانتا نہیں کہ کیا ہے۔ یہ پوچھا جانتے ہو یہ کیا ہے؟ تو دیہاتی صحابی نے یوں کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں، یہ کسرا کا تاج ہے جو اس کے سر پر تھا، اس کی وجہ سے اس میں تکبر پیدا ہوا، اور جب اس میں تکبر پیدا ہوا
تو اللہ پاک نے اسے پچھاڑا اور اس کا تاج جو ہے وہ ہمارے قدموں کے سامنے ڈال دیا، یوں کہہ کر پھر ایک لات ماری۔ تو شہری صاحب سمجھ گئے کہ لات مار رہا ہے جان پر۔ جو کام ہمارے سپرد ہوا تھا دعوت کا، جب ہم وہ کام کرتے تھے تو اس وقت کسرا کے تاج ہماری ٹھوکروں پر تھے، اور آج اگر کہا جائے کہ بھائی تم اللہ کے راستے میں نکلو تو کہے صاحب یہ تو وہ زمانہ ہے جس میں کھیتوں میں کھاد ڈالی جاتی ہے، ہم تو کھاد ڈالیں گے کھیتوں میں جا کر۔ جب کام سپرد کیا تھا وہ کام کیا تو کسرا کے تاج قدموں پر آئے، اور جب وہ کام چھوڑ دیا تو پاخانے کی ٹوکری سروں کے اوپر آ گئی، اتنا اتر گئے۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ تشریف لائے مجمع صحابہ کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سراقہ کو بلایا اور بلا کر یوں کہا کہ لوگ کسرا کے 2 کنگن اپنے ہاتھ میں دیے، اور پھر اس نے کہا کہ وہ منظر قائم کرو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا منظر ہے۔ اس وقت حضرت سراقہ نے وہ ساری بات سنائی جو وہم و گمان میں نہیں ہوتی، وہ چیز اللہ نے کر کے دکھائی۔ میرے اوپر جو رقت طاری ہوتی ہے اس بات پر ہوتی ہے کہ کسرا کے کنگن کی خبر سراقہ ابن مالک کے بارے میں دی جو بالکل ظاہر کے خلاف تھی، اور حضرت عمر کو اتنا یقین تھا کہ یہ بات غلط ہو نہیں سکتی، یہ بات غلط ہو نہیں سکتی۔ کتنے یقین کے ساتھ یہ بات کہی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے ہمیں خبر دی ہے کہ جب آدمی مرتا ہے تو مرنے کے وقت میں اگر مجرم ہے تو اس کے لیے فرشتے آتے ہیں پٹائیاں کرنے، اور اگر فرما بردار ہے تو فرشتے آتے ہیں استقبال کرنے۔ اسی طرح قبر کے اندر جب رکھا گیا تو مجرم کے لیے کیا کیا عذاب ہوگا اور فرما بردار کے لیے کیا کیا نعمتیں ہوں گی۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے ہمیں خبر دی کہ جس وقت قیامت کا دن آئے گا تو وہاں پر کس قدر ساری دنیا کے انسان پریشان ہوں گے۔ یہ ساری خبریں اللہ کے پیارے نبی کی دی ہوئی خبریں۔ سراقہ ابن مالک والی جو خبر تھی کیسی پکی سچی نکلی، ظاہر کے اندر انہونی۔ ڈر مجھے یہ لگ رہا ہے کہ موت کا وقت آنا ہے اور ضرور آنا ہے، اور یہ ہمیں معلوم نہیں کہ موت کے وقت میں ہمارا نام مجرمین کی فہرست میں ہوگا یا فرما برداروں کی فہرست میں ہوگا، ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ